محنت کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زندہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندہ ہو۔ یہ محنت ہم نے اپنی سمجھوں کے مطابق اور جہاں موجودہ رواج کے مطابق نہیں کرنی، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کتنی عظیم محنت، اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت جو ہے حضور کی محنت کو کرنے والی بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والی بنے، اور امت کے تمام شعبہ زندگی میں اللہ کے احکام زندہ ہوں، اور امت کے تمام شعبہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ بھئی یقینوں کی تبدیلی کی محنت کرنی ہوگی، عبادات کو ہم نے صحیح لحاظ پر لانا ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور مشق کرنی ہوگی، اور علم اور ذکر کی فضائیں قائم کرنی ہوں گی۔ اس لیے یہ ساتھی جا کر اپنے مساجد کو آباد کریں، وہاں ایک جماعت ہو جو سوچے کہ پورے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ یہ مشورہ کرنا، سوچنا، یہ کہتے ہیں اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ اسی طرح جو ہے لوگوں سے ملنا، اس کے لیے وقت مقرر کرنا، اور لوگوں سے ملنا، ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرنا۔ مسجد اور اپنے گھر کی فضائل کی تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم کہ اس سے ہمیں اعمال سے پلنے کا یقین آئے گا، اور اعمال ہمارے جاندار ہوں گے کہ فضائل سن کر اعمال کا شوق ہوگا، اور ہم یقین کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے تو ان اعمال میں جان آئے گی، اور اللہ ان اعمال کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تعلیم کے حلقے قائم کرنا، اور جو ہے روزہ ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد میں اور ایک علاقے والے اپنے گشت کے ذریعے سے، ہر گشت سے جو ہے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالنا، اور بیرونی گشت کے ذریعے آس پاس کی مسجدوں میں اس محنت کو چالو کرنا۔ اور بے شہ روزے کی تعین کہ مہینے میں فلاں تاریخ سے میرا ہر مہینے سے روزہ لگے گا، فرماتے ہیں ہر پرانا ساتھی ایک مہینے میں اپنے ساتھ نئی جماعت کو تیار کرے، اور نئی جماعت کو لے کر نکلے، اور ان پر محنت کرے، ان کو دعوت والا بنائے، تاکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی، ہمارے آس پاس کے دیہاتوں میں بھی یہ محنت چالو ہو جائے۔ اللہ سب انسانوں سے راضی ہو جائے، اور ہر مسلمانوں کی بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کا نمونہ بن جائے، اور ہر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نمونہ بن جائے، اور مسلمانوں کا ہر گھر صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بن جائے، اور ہر مسلمان اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے تابع ہو جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کا مقتدا اور ان کو نمونہ بنا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اس لیے بھائی واپس جانے والے ساتھی بھی یہ زندگی ان کی قیمتی بنے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس محنت کو مقصد بنا کر جائیں۔ اپنے گھروں میں بھی دعوت والے گھر کی تعلیم، اور تعلیم میں جو ہے 6 نمبروں کا مذاکرہ، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ان 6 صفات کا مذاکرہ کرانا، تاکہ ہر گھر کا فرد وہ اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا اور آخرت والا بن جائے۔ یہ مستورات ان کو بھی ذمہ داری کا احساس کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، اللہ نے اس امت کے ہر فرد، مرد اور عورت کو محنت کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ بھی اپنے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری سمجھیں، اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، حضور پر درود بھیجیں، اور دعا کریں اے اللہ انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ دعاؤں کے ذریعے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا جو محنت چل رہی ہے اس کا ثواب لے سکتی ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے دعوت کی بنیاد پر کریں کہ اس امت میں آنے والا ہر بچہ کتنا خوش قسمت ہے اور کتنا اونچے نصیبے والا ہے، اللہ نے اس کو حضور کا امتی بنایا ہے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانے والا اور پورے انسانوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے والا۔ تو بچے کی دینی تربیت اور گھروں میں اعمال کا ماحول کہ اعمال کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کروانا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ایمان والوں کے اسباب تو ایمان اور اعمال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیماری کی شکایت کی، اے ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کی، قرآن پاک میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز
کریے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اعمال کی فضا، اعمال کے ذریعے سے اللہ، سب سے بڑا عمل یہ جو ہے نماز ہے، اور پھر اس دین کی محنت کو لے کر چلنا، یہ تو اللہ کی مدد کا وعدہ، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تمہارا مدد کرنا تو اپنے کمزور جسموں کے ساتھ، بوڑھے کا اپنے بڑھاپے کے ساتھ، بیمار کا اپنی بیماری کے ساتھ، اور کمزور انسان کا اپنی کمزوری کے ساتھ، اور ان چند الفاظ کے ساتھ، چند قدم اٹھانے کے ساتھ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ینصرکم، میں اللہ کامل قدرت والا، میں اپنی قدرت اور شان کے مطابق تمہاری مدد کروں گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ مدد کرنے والے ہو جائیں تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔